میرے محترم بھائی اور بہنوں، آج میں آپ لوگوں سے ایک ایسی چیز کے بارے میں معلومات شیئر کرنا چاہتا ہوں جو انسان کو دوبارہ سے جوانی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ وہ اللہ کی نعمت ہے جو ہمارے جسم سے بڑھاپے کے اثرات کو ختم کرتا ہے۔ یہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ایسے لوگ جو گوشت افورڈ نہیں کر سکتے، مٹن افورڈ نہیں کر سکتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے وہ ساری گوشت کی خوبیاں، وہ ساری مٹن کی خوبیاں، وہ ساری بیف کی خوبیاں، وہ ساری گوشت والی خوبیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چھوٹی سی چیز کے اندر چھپا دی۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو تل ہیں، تل یہ 3 قسم کے ہوتے ہیں: سفید تل، کالے تل اور لال تل۔ ہمارے پاکستان میں 2 زیادہ مشہور ہیں، سفید اور کالے تل۔ یہ وہ بیج ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو غریب ہیں، جو بے بس ہیں، جو مجبور ہیں، جو لاچار ہیں، جو آج اس مہنگائی کے دور میں قیمتی مٹن افورڈ نہیں کر سکتے، گوشت افورڈ نہیں کر سکتے، دیسی مرغیاں افورڈ نہیں کر سکتے، اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے لیے یہ ساری چیزیں اس سفید تل میں سمیٹ کے رکھ دی۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہی سبب ہے کہ سفید تل صدیوں سے، یہ آج سے نہیں، یہ سفید اور کالے تل قدرت کا ایک شاہکار ہیں۔ اس کے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اسرار پوشیدہ کر کے رکھے ہیں نا، یہ جو محنت کش لوگ، یہ جو مزدور لوگ، یہ جو دیہڑی دار طبقہ، وہ لوگ جو دیہاتوں میں مشکل سے زندگی سروائیو کرتے ہیں، جن کا سورس آف انکم اتنا زیادہ نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے، کیونکہ اللہ ان سے بھی تو محبت کرتا ہے، تو ان سب کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سفید اور کالے تلوں کو اللہ نے پیدا کر کے ان کی باڈی کی جو ریکوائرڈ تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو پورا کر دیا۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، آپ حیران ہوں گے، یہ جو سفید تل ہے نا، اس میں یہ جو ہمارا برین ہے، اس کا 28% حصہ لیسیتھین پہ مشتمل ہے۔ یہ لیسیتھین سے بنا ہے، اور یہ جو ہماری باڈی میں یہ جو نروی سسٹم ہے نا، یہ اس برین کے اکارڈنگ ہے۔ اور یہ جو سفید تل ہیں، یہ جو کالے تل ہیں، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس لیسیتھین کو، میرے محترم بھائی اور بہنوں، اس کو میں آپ کو ایک مثال سے بتاتا ہوں۔ آج لوگوں کے اندر اعصابی کمزوری کس قدر بڑھ گئی؟ کیونکہ وہ اس اعصابی کمزوری کو ٹھیک کرنے کے لیے جن چیزوں کا سہارا لیتے ہیں اور اپنے طاقت کو بڑھانے کے لیے جن چیزوں کا سہارا لیتے ہیں، ان میں بہت ساری کمپلیکیشنز ہیں۔ لیکن ہم قربان جائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے تھے کہ میرے جو محنت کش بندے ہیں، جو مزدور لوگ ہیں، جو دیہڑی دار طبقہ ہے، جو
جنہوں نے جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، جنہوں نے مشکل سے اپنے گھر کا دار روٹی چلانا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو طاقت، کیونکہ اللہ جانتے ہیں کہ ان لوگوں کو طاقت زیادہ چاہیے اکارڈنگ ٹو وہ لوگ جو پڑھے لکھے ہیں، کیونکہ ان کو اتنی طاقت تو ریکوائر نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں نے اپنی انرجی کنزیوم کرنی ہے، انہوں نے طاقت لگانی ہے۔ اب یہ جو انرجی ان کے اندر ہوگی تو یہ کسی چیز پہ لگا سکیں گے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سفید تل کے اندر طاقت کے خزانے چھپائے ہوئے ہیں۔ یوں سمجھو کہ 1 کلو مٹن اور 2 چمچ سفید تل، واللہ یہ آپ کو اس سے زیادہ طاقت دے گا۔ اور میرے محترم بھائیوں، اس کو نا ایک حدیث کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو چیز زمین جب پیدا کرے نا اس وقت اس کو استعمال کرو۔ جو چیز زمین جس وقت پیدا کرے اس وقت استعمال کرو، اور جب زمین اس کو اگانا بند کر دے اس وقت اس کا استعمال کم کر دو۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہ جو سفید تل ہیں یہ اپنے اندر وہ طاقتوں کو چھپائے ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہ جو اعصابی کمزوری کے شکار لوگ ہیں، یہ تلوں کے اندر نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیلشیم کو رکھا ہے، میگنیشیم کو رکھا ہے، میگنیز کو رکھا ہے، اس کے اندر کاپر کو رکھا ہے، کوبالٹ کو رکھا ہے، زنک کو رکھا ہے۔ اس تلوں کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر وائٹامن کو دیکھیں نا تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو وائٹامن بی اور وائٹامن، یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقسیم ہے نا واللہ بڑی عجیب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے لوگوں سے، اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ ان کی ایک ایک چیز کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ جو سفید اور کالے تل ہیں، خاص طور پہ ایسے مریض جن کی ہڈیاں کمزور ہیں، جن کے اعصاب کمزور ہیں، یہ اعصابی کمزوری کے لیے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا جو لیسیتھین ہے، جس سے جو ہمارے برین کا 28% ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اسی لیے یہ جو انکانشیس بچے رات کو بستر پہ پیشاب کر دیتے ہیں، ان کے لیے اکثر میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ کھجور میں سفید تل بھر کے دو۔ یہ خاص طور پہ یہ جن کے پیشاب کنٹرول نہیں ہوتا اور آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے اور انکانشیس پیشاب کے قطرے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، تو میں ان کے لیے کہتا ہوں آپ ان کو نبیذ بناؤ، اور میں جب اس کو بتاتا ہوں کہ اس میں آپ بادام ڈالو، کھجور ڈالو اور سفید تل ڈالو۔ اور یہ جو میں اکثر پروسٹیٹ کے لیے، پروسٹیٹ گلینڈ کے لیے اکثر میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ دیسی گھی میں آپ خشخاش اور سفید تل ڈال کے آپ دو۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہ وہ چیزیں ہیں جو آج پریکٹیکلی لوگوں نے پروو کی ہیں کہ ان چیزوں میں الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنے فوائد چھپائے ہوئے ہیں۔ یہ جو سفید تل ہے، خاص طور پہ ایسے بچے جو بستر پہ پیشاب کر دیتے ہیں، جن کا پیشاب کنٹرول نہیں ہوتا، کیوں نہیں ہوتا؟ اعصابی کمزوری ہے۔ اور یہ اعصاب کے خاص طور پہ برین کو کنیکٹ کرنے میں اور برین کا جو ایک پراپر حصہ ہے لیسیتھین، اس کو بنانے میں یہ بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جتنے اعصابی کمزوری ہیں، خاص طور پہ یہ جو مریض لڑکھڑا کے چلتے ہیں، جن کے برین سے میسیجنگ پوری نہیں ہوتی، میرے محترم بھائیوں، یہ جو پرکن ڈیزیز والے ہیں اور خاص طور پہ یہ جو کوریا راشا ہو جاتا ہے، یہ مریض ہیں، وہ لوگ میرے محترم بھائیوں جو انکانشیس گر جاتے ہیں، یہ کیونکہ اس میں سفید تلوں میں بنڈل آف کیلشیم ہے، یہ آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرتے ہیں۔ اس میں میگنیشیم ہے، یہ آپ کے پٹھوں کو مضبوط کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھی ہے، یہ گوشت سے زیادہ طاقت دیتے ہیں، اور آج بدقسمتی سے ہم لوگ اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں۔ دیکھو آج سے 50 سال پیچھے جاؤ، یہ سفید تلوں کی پنیاں بنائی جاتی تھیں، سفید تلوں کے لڈو بنائے جاتے تھے، آپ کی کتنی مٹھائیوں میں ان سفید تلوں کو استعمال کیا جاتا تھا، اور نان کے اوپر تو یہ اسپیشل لگا کے اس کو کلچا کھلایا جاتا ہے، اور یہ باقاعدہ ہمارے معاشرے کا ایک رواج تھا۔ لیکن افسوس
ہم لوگ ان ساری چیزوں سے دھیرے 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 پیچھے ہٹتے گئے. صرف ایک ہے فطرت کو چھوڑ دینا, فطرت کو چھوڑ دینا. اور آج ہم نے کیا چھوڑا ہے میرے محترم بھائی اور بہنوں؟ یہ جو سفید تل ہیں یہ آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرتے ہیں, یہ آپ کی نظر کو تیز کرتے ہیں, یہ آپ کے بالوں کو مضبوط کرتے ہیں, یہ بالوں کو ٹوٹنے, یہ جو بالوں کے دو منہ نکل آتے ہیں, بالوں میں یہ جو سکری ہو جاتی ہے, خشکی ہو جاتی ہے, میرے محترم بھائیوں سفید تلوں میں تیل ہے, تیل ہے, اور یہ تیل آپ کے اندر لبریکیشن پیدا کرتا ہے. تو یہ جو ڈرائینس ہے, یہ جو خشکی ہے, اور خاص طور پہ یہ جو جن کو قبض ہو جاتی ہے, اس کا بہترین علاج ہے. یہ ہیمورائڈ کا, پائلز کا بہترین, بواسیر کا بہترین علاج ہے. میرے محترم بھائی اور بہنوں, آپ اس کو پانی میں, بے شک پانی میں گرائنڈ کر کے, سفید تل, میں جو اکثر کہتا ہوں یہ جو بادام, کھجور اور سفید تل, آپ اس کو پانی میں رکھ کے آپ اس کو واللہ بواسیر کے لیے استعمال کرو. آپ اس کو پروسٹیٹ گلینڈ جن لوگوں کا بڑھ جاتا ہے اس کے لیے استعمال کرو. یہ جو بچے بستر پہ پیشاب کر دیتے ہیں اس کے لیے استعمال کرو. ہڈیاں کمزور ہیں اس کے لیے استعمال کرو. پٹھے کمزور ہیں اس کے لیے استعمال کرو. جسم میں طاقت نہیں ہے اس کے لیے استعمال کرو. ذہن کمزور ہے, یادداشت کمزور ہے, اس کے لیے اس کو استعمال کرو. میرے محترم بھائیوں, نبیذ پٹھوں کو طاقت دیتا ہے. یہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے. میرے محترم بھائیوں, یہ صرف سفید تل, میرے محترم بھائیوں, یہ آپ کے جی آئی ٹی ٹریک کو, آپ کے نظام کو تقویت دیتا ہے. یہ آپ کے ریپروڈکٹیو سسٹم کو. اور آج کتنے لوگ پریشان ہیں. اور میرے محترم بھائیوں, ایک چمچ سفید تل کتنے کے قیمتی ہوں گے؟ اور اس میں جو خزانے ہیں, اس میں جو راز ہیں, اس میں جو طاقتیں ہیں, واللہ میرا دل چاہتا ہے میں ایک ایک چیز کو کھول کھول کے بیان کروں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محبت کی انتہا کر دی, انتہا کر دی. میرے محترم بھائی اور بہنوں, یہ ہمارے پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے, یہ ہمارے خون کو بڑھانے میں, اور خاص طور پہ ہمارے جو ایچ بی ہے اس کو بڑھانے میں, آئرن ڈیفیشنسی کو پورا کرنے میں, کیلشیم کی ڈیفیشنسی کو پورا کرنے میں یہ بہترین کردار ادا کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ میرے محترم بھائیوں, اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنڈل آف وائٹامنز بھی رکھے ہیں, منرلز بھی رکھے ہیں, الیکٹرولائٹس بھی رکھے ہیں. اور ان سفید تلوں کے اندر, ان کالے تلوں کے اندر میرے محترم بھائیوں اور بہنوں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان گنت راز افشاں کرنے کا, ہمیں یہ راز چھپائے ہوئے ہیں, ان کو آج افشاں کرنا تھا, ان کو آج لوگوں پہ ظاہر کرنا تھا, لوگوں کو بتانا تھا کہ میرے محترم بھائی اور بہنوں, اگر گوشت افورڈ نہیں کر سکتے, پھل افورڈ نہیں کر سکتے, چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے, تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو آج ہم نے اگنور کیا ہوا ہے, ہم اس سے تو مستفید ہو سکتے ہیں, ان سے تو نفع حاصل کر سکتے ہیں.